بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد الله. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو اس بات پہ کی تھی کہ جب ابن رسول اللہ کہتے ہیں مولا کو، امام حسین کو، تو وہ صرف شخصیت حقیقی کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ وہ کلاً ایک نظام ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور کیونکہ امام اس کے وسیع ہیں، اس نظام کے لیڈر ہیں، اس لیے وہ نظام کے لیڈرشپ اور کلاً اس نظام کے تحت ہم لوگ امام کو کہتے ہیں ابن رسول اللہ، بیکاز ہر وہ چیز جو نبی نے لائے تھے اس کے وسیع امام حسین ہیں. اب وہ چاہے علم ہو، چاہے وہ میراث ہو، ہر وہ شے جو رسول لائے تھے، حقیقت میں جو مشن اور مقصد رسول لائے تھے، اس کے وارث جو ہیں وہ امام ہیں، اور امام اسی مشن کے لیے امام نے قربانی دی. یہ ہمارے لیے کانسیپچولی کلیئر ہونا چاہیے. کل یہاں تک گفتگو کی تھی، کچھ چیزیں اسی سے ریلیٹڈ اور ایڈ کریں گے، اور تھوڑی بات کو آج آگے بڑھائیں گے، اگلے فراز تک بھی لے کے جانے کی کوشش کریں گے. 2 آیتیں کل آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں، حضرت آدم سے شروع کر کے خاتم تک ہر نبی کے امام جو ہیں وہ وارث ہیں. تو کل کانسیپٹ آف پروفیٹ ہوڈ، کانسیپٹ دین کا، ریلیجن کا کیا ہے، کل اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ امام اسی دین، اسی سسٹم کے لیڈر ہیں، اور جب تک ہم اس سسٹم سے آشنا نہیں ہوں گے تو امام کی شخصیت سے ہم آشنا نہیں ہو پائیں گے. تو کل آپ کے سامنے جو ایک پہلی آیت پڑھی تھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ آیت کے اندر خدا کہتا ہے کہ میں نے رسولوں کو بھیجا، ان کو کتاب کے ساتھ بھیجا، ان کو میزان کے ساتھ بھیجا، اسکیل تھی ان کے پاس حق اور باطل کو تشخیص دینے کی. اور کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان کیا کر سکیں؟ قسط کو اسٹیبلش کر سکیں. جب بھی قسط کی بات ہوتی ہے عزیزان گرامی، قسط اور عدل میں فرق ہوتا ہے. قسط وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی شے کو تقسیم کرنا ہو، اور جب کوئی شے کو تقسیم کرنا ہو، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو، وہاں پر قسط یعنی کہ وہاں پر ڈسکریمنیشن نہیں ہوا، اور بغیر ڈسکریمنیشن کے اس شے کو تقسیم کیا گیا. اس کو کہتے ہیں قسط کا ہونا. عدل کب ہوتا ہے؟ عدل قسط سے بڑا مفہوم ہے، جس کے اندر عدل و انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں قسط شامل ہے، یعنی قسط کو بھی عدل و انصاف کے تحت کیا جانا چاہیے. عدل و انصاف قسط سے بلندتر مفہوم ہے، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن، گورننس، مینجمنٹ، ہر چیز کی کو جب اپنی جگہ پر، صحیح جگہ پر رکھا جائے تو کہا جائے گا عدل و انصاف ہوا ہے. ہر شے کو اس کی جگہ پر صحیح رکھا جائے تو اسے کہیں گے عدل و انصاف ہوا ہے. تو قسط میں اور عدل میں فرق ہے. اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان قسط کو اسٹیبلش کر سکیں. ایک عزیزان گرامی، آج جس دنیا میں رہتے ہیں ہم لوگ، اس دنیا میں ہم دین کو کیونکہ
بہت ہی انڈیویجولسٹک ریلیجن بنا دیا گیا ہے، اور دین کی سوشل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سوشیو پولیٹیکل دین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دین کے نزدیک قسط کتنا امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر آج جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہر روز پوری دنیا میں کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں. اسی دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور اسی دنیا میں کروڑوں روپے کے کھانے ڈیلی پھینک دیے جاتے ہیں. حتیٰ گورنمنٹس جب کوئی اناج زیادہ اگتا ہے، اسی ملک میں جہاں غربت زیادہ ہے اس اناج کو بہا دیا جاتا ہے تاکہ پرائس کنٹرول رہے. قسط اور ظہور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. کیونکہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یملأ الارض قسطا و عدلا. امام دونوں کام کریں گے، زمین کو قسط سے بھر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب توجہ کیجیے، اس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. قسط یعنی شے کا ہر ایک حقدار کو صحیح طریقے سے تقسیم کر دینا. اب زمین پر جو بھی چیزیں اگی ہوئی ہیں یا زمین پر جو بھی چیزیں موجود ہیں، اس کا حقدار کون ہے؟ اس کا ولی کون ہے؟ اللہ کی خلقت ہے، تو حقیقی ولی اس کا کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے، ائمہ ہیں، ان کے نمائندے ہیں. اصل ولی وہ ہیں. اور نبی اور انبیاء کا کام یہ تھا کہ زمین پر جو چیزیں ہیں، جو شے ہے، اس کو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے. دنیا میں غربت اور فقر اس لیے نہیں ہے کیونکہ خدا نے انف نہیں دیا انسان کو. وہ اس لیے ہے کیونکہ کچھ لوگ اتنے گریڈی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے دوسروں تک پہنچے. اس لیے خدا نے دین کا ایک سسٹم بنایا تھا جس میں ایک اللہ نے نظام ایسا بنایا تھا کہ وہ نظام جب اسٹیبلش ہوگا تو آٹومیٹکلی عدل و انصاف سماج میں ہوگا. لیکن ہم اس سسٹم کو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے. مثال دوں آپ کو آسان کرنے کے لیے بات کو، کہ دین ایک گاڑی کی طرح ہے. مثال کے طور پر اس گاڑی میں اسٹیئرنگ بھی ہے، انجن بھی ہے، ٹائر بھی ہے نا، سیٹس بھی ہیں. ایک پوری گاڑی آپ کے پاس موجود ہے لیکن چابی نہیں ہے، تو گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. انجن کی اپنی جگہ ہے، ٹائر کی اپنی جگہ ہے. انجن ہو، چابی ہو، ساری چیزیں، ٹائر نہ ہو. دین ایک نظام اور ایک سسٹم کا نام ہے. وہ سسٹم کب چلتا ہے؟ جب ہر شے اس کی اپنی جگہ پر ہو. تو آپ دیکھیں آج دنیا میں سب سے غریب کانٹیننٹ کون سا ہے؟ بتائیں کون سا کانٹیننٹ سب سے غریب ہے؟ افریقہ، فائنینشلی اگر دیکھا جائے. لیکن سب سے امیر دیش، سب سے امیر کانٹیننٹ کون سا ہے؟ افریقہ. یعنی نیچرل ریسورسز میں ون آف دا ریچسٹ جو ریسورسز ہیں، آئل کو ہٹا دیں، گولڈ، کاپر، جو بھی ڈائمنڈ، بڑے بڑے، میرے پاس اس وقت فگرز نہیں ہیں وگرنہ میں کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اراؤنڈ 100 کمپنیز یو کے کی ہیں جو بلینز آف ڈالرز ایوری ایئر افریقہ سے لے کے آتے ہیں لنڈن اسٹاک ایکسچینج، اور وہاں کے لوگ غریب اور فقیر ہیں. بڑے آرٹیکلز لکھے گئے کہ یوروپ، افریقہ از ناٹ پور. ویسٹرن آتھرز اور انٹلیکچوئلس نے لکھے ہیں، وی ہیو میڈ دیم پور. خوب، اگر ہم قسط کو اس اینگل سے دیکھیں کہ امام حسین نے خطبہ منہ میں، توجہ کیجیے، امام حسین نے
خطبہ منا میں جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں امام کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کی کئی شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ امر بالمعروف کی یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والے خزانے ان کے حقدار تک پہنچائے جائیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کا ویژن کتنا گلوبل ہے۔ امام کہہ رہے ہیں زمین سے نکلنے والے خزانے جو ہیں وہ ان کے حقدار تک پہنچائے جائیں۔ امر بالمعروف کی ایک شاخ یہ ہے جو امام حسین نے خطبہ منا میں کہی۔ پس قسط کا مطلب ہے آج دنیا میں جو تمام مشکلیں ہیں وہ اس کا کوز کیا ہے؟ کیونکہ نظام اور سسٹم انجسٹ ہے، اور وہ پورا مثال کے طور پر آپ نے یونائٹڈ نیشن بنائی۔ اب یونائٹڈ نیشن میں آپ نے 5 گنڈوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ یہ جو ویٹو کر دیں گے۔ پوری دنیا میں آپ ڈیموکریسی سکھاتے ہو، اور جب یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہو تو بھائی 5 بڑے بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا 150 کنٹری ووٹ دے گی، لیکن یہ صاحب کو اچھا نہیں لگے گا تو یہ ویٹو کر دیں گے۔ یہ عدل و انصاف ہے؟ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس بنیاد کی کیونکہ ان کی ملٹری سٹرونگ ہے۔ کہاں ہے عدل و انصاف؟ آپ پوری دنیا کو دیکھیں جس طریقے سے، عزیزان گرامی توجہ کریں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ جب تک ہمارے لیے یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ پورا نظام ظلم سے بھرا ہوا ہے تب تک ہم عدل کے لیے تمنا نہیں کریں گے۔ کیونکہ میرا سب کچھ چل رہا ہے تو ایوری تھنگ از اوکے، میرا تو چل رہا ہے، ایسا نہیں۔ بس یہاں پر پہلی چیز جو آپ کے سامنے عرض کی کہ قسط اور عدل میں فرق ہے۔ امام آئیں گے تو ظلم کو اور قسط سے تبدیل کر دیں گے، ہر ایک کو اس کا حق دیں گے۔ ابھی مجھے بات کو طولانی نہیں کرنا ہے، ہندوستان میں خود میں اس ملک سے ہوں، میرے پاس ڈیٹا ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، کتنی غربت ہے، کتنا پرابلمز ہیں، ڈیلی کتنے کروڑ لوگ، 20 کروڑ لوگ یا تو بھوکے سوتے ہیں یا آدھے پیٹ سوتے ہیں۔ اسی ملک میں ہر سال جو ٹاپ 1% لوگ ہیں ان کے پاس 72% ویلتھ جمع ہو رہا ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے نا؟ دین کی اس کے بارے میں کوئی نظر ہے یا نہیں ہے؟ یا دین صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنے کے لیے؟ یہ آیتوں کے حساب سے تو کچھ اور ہے نا؟ نبی آئے تھے کس لیے؟ قسط کے لیے۔ بس یہ پہلی چیز آپ کے سامنے عرض کی جو پہلی آیت سے ریلیٹڈ تھی۔ دوسری آیت جو آپ کے سامنے کل عرض کی تھی وہ کیا تھی کہ نبی کیوں آئے تھے؟ 2 چیز کے لیے۔ کیا تھا؟ ان عبد اللہ کی عبادت کے لیے، وَاجْتَنِبُ الطاغوت، اور طاغوت سے دنیا کو بچانے کے لیے۔ نبی کے 2 کام ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہر امت کے لیے میں نے نبی بھیجا، اور ہر امت کے لیے جو نبی بھیجا اس کے 2 مین ایجنڈا تھے، اللہ کی عبادت کروانا اور طاغوت سے بچانا۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت یعنی طغیان سے ہے۔ طغیان یعنی اپنی راہ سے ہٹ جانا، سرکشی کرنا۔ سادی مثال دوں آپ کے لیے۔ مثال کے طور پر میں A40 پہ گاڑی چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے گاڑی الٹی چلانی ہے۔ سب اس طرف سے آ رہے ہیں، مجھے اس طرف جانا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ سرکشی کیا۔ وہ جو راہ جو خدا نے بنائی تھی اس کے مقابلے میں آ گیا۔ رزلٹ کیا ہوا؟ وہ نظام جو نظام خدا نے بنایا تھا اس پورے نظام میں مشکل پیدا ہو گئی۔ یعنی طاغوت وہ ہوتا ہے جو نظام خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نفس اسے اجازت نہیں دیتی کہ خدا کے حکم کے سامنے وہ تسلیم ہو جائے۔ قرآن میں طاغوت کے لیے شیطان کو کہا گیا ہے طاغوت، ظالمین کو کہا گیا ہے طاغوت قرآن مجید میں۔ اور طاغوت وہ لفظ ہے، کبھی مفرد کبھی انڈیویجول کے لیے استعمال ہوا ہے اور کبھی گروہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ شیاطین کے لیے استعمال کیا گیا ہے طاغوت۔
یعنی توجہ کیجئے گا، یعنی وہ طاغوت اگر انسان خدا کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا، وہ سسٹم کو قبول نہیں کرے گا جو خدا نے اس کے لیے خلق کیا ہے، فوراً وہ اپنے ٹریک سے ہٹے گا، یعنی نظام خدا کے اندر وہ مشکل پیدا کر رہا ہے۔ قرآن میں بھی میں عرض کروں گا کہ جب ولایت خدا سے انسان ہٹ جاتا ہے تو ولایت شیطان میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، دو چوائس ہے، یا وہ خدا کو اپنا ولی مانے اور خدا کے حکم کے مطابق چلے، یا خدا کے مقابلے جو چیز لے آئے وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے، نظام طاغوت اسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیت ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، قرآن میں خدا کہتا ہے کہ دیکھو مومنین اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو طاغوت کے ماننے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ طاغوت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور جو شیطان ہیں ان کے اولیاء ہیں ان سے مقابلہ کرو، اور شیطان کا جو راستہ ہے وہ ضعیف ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے بھی شیطان کو اپنا ولی بنایا من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرا مبینا، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جس نے بھی شیطان کو اپنا ولی بنایا وہ ایسے خسرے میں ہیں، ایسے خسارے میں ہیں جو واضح طور پر خسارہ ہے، ایسا نقصان ہے جو واضح طور پر نقصان ہے۔ تو یہاں پر ایک گروہ ہے جو طاغوت کو اپنا ولی مانتا ہے اور طاغوت کی ولایت میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک گروہ ہے جو اللہ کو اپنا ولی مانتا ہے اور خدا کہتا ہے ان سے مقابلہ کرو۔ نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ بولے تھے okay let everything happen, what have I got to do with all these things, it's my life۔ نہیں، نبی آئے تھے تو سماج میں پرابلم ہے، اگر موٹر وے پہ آپ کے ایسے ہو جائے کہ دو چار گاڑیاں الٹی سیدھی چلنے لگیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ ہدف جس کے تحت خدا نے خلقت انسان کیا ہے، وہ ہدف کو وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے مقابلہ کرنا ہے۔ خوب، یہاں تک ہم نے عزیزان گرامی آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ایک کلام ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے عزیزان گرامی کہ امام حسین نبی کے نمائندے ہیں، یعنی جس طریقے سے فرعون کا مقابلہ موسیٰ نے کیا، جس طریقے سے ابراہیم نے مقابلہ کیا، جس طریقے سے عیسیٰ نے مقابلہ کیا، حضرت عیسیٰ کون تھے؟ انقلابی تھے، ریولیوشنری تھے، مقابلہ کیا، انٹرسٹ کا پورا ایک نظام تھا، ظالم نظام تھا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس لیے سولی پہ چڑھایا حضرت عیسیٰ کو۔ لیکن حضرت عیسیٰ کو کیوں سولی پہ چڑھاتے؟ حضرت عیسیٰ جو شخصیت حضرت عیسیٰ کی پیش کی گئی، یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں معصوم، ان سب کے نمائندے، یعنی سب کے ویلیو سسٹم کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ایک حدیث امام حسین کی ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس حدیث میں امام کہتے ہیں من رأى سلطانا جائرا، کہ اگر کوئی انسان دیکھے کہ ایک سلطان ہے جو جابر ہے، جو ظالم ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ مستحلا لحرم اللہ، وہ حلال کر رہا ہے اس چیز کو جو خدا نے حرام کیا ہے، ظلم کر رہا ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، خدا نہ کرے تو کیا ہو رہا ہے؟ امام کہتے ہیں، امام کے الفاظ ہیں کہ بندگان خدا میں وہ گناہ پھیلا رہا ہے، دشمنی کرتا ہے خدا سے، اور ظالم حکمران کے خلاف اگر کوئی شخص بھی
اگر عکس عمل نہ دکھائے گفتار سے رفتار سے تو خدا ایسے انسان کو روز قیامت اسی ظالم حکمران کے ساتھ شمار کرے گا. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک ظالم حکمران آ جاتا ہے اور وہ سب کر رہا ہے and I don't care. امام حسین کہہ رہے ہیں روز قیامت مشکل ہو جائے گی. یہ حسین ابن علی ہیں. عزیزان گرامی، بس میں نے عرض کیا امام بھی آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا. جسٹس جو ہے وہ کور ایسپیکٹ ہے اسلام اور اسلامک آئیڈیالوجی میں کے اندر. میں نے قرآن کی آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تاکہ کچھ چیزیں پیش کی، سب تو نہیں وقت ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ہمارے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ نظام ہے. ابھی انشاءاللہ وقت ملا تو آگے جا کے دوسری چیزیں بھی بیان کروں گا. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. ہو اب یہی نظام جو ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، جو لوگ پہلی مجلس سے آ رہے ہیں تو ہم نے پورا ایک سفر طے کیا یہاں پہنچنے کے لیے. السلام کا مطلب کیا ہے؟ علیکہ ابا عبداللہ، پھر السلام علیکہ ابن رسول اللہ. اب یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. اب امیر المومنین کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے اندر زیارت میں السلام علیکہ یبن امیر المومنین. امام حسین علیہ السلام کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین کے بیٹے. دوبارہ جیسے پہلے عرض ہوا ہے جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے کہ یہ خود زیارت جو ہے حدیث قدسی ہے، اس کی نص جو ہے ڈائریکٹ خود خدا نے حدیث قدسی کے اندر بیان کیا ہے. تو انتخاب لقب امیر المومنین اہم ہے کہ خدا نے انتخاب کیا امیر المومنین کے لقب کو اس آیت، اس زیارت میں. پہلے تو عزیزان گرامی یہ عشق علی جو عبادت ہے یہ اس کی بہت عظمت ہے، اور خصوصاً ہمارے جوانوں کو یہ عشق علی، کہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت انٹلیکچولز ہو جاتے ہیں اور پھر انٹلیکچولز ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کا عشق اس اتنے مزے سے لطف سے نہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دین ہمارا عشق علی ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں امام خمینی کیسے عاشق علی ہیں. جب بھی علی کا نام آتا تو امام خمینی مسکرانے لگتے تھے. مولا کائنات کا جب ذکر کرتے تھے، ان کی صفات کا ذکر کرتے تھے تو بڑا مسکرا کے کرتے تھے. نجف میں رہتے تھے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو ہر روز زیارت کے لیے ایک مخصوص وقت تھا، حرم میں جاتے تھے اور ایک مخصوص وقت حرم میں رہتے تھے. بہت برف باری ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا، بیٹے نے کہا کہ آج بہت برف باری ہو رہی، یہیں زیارت کر لیں. کہتے نہیں، زیارت تو وہاں سے بھی ہو سکتی ہے نا. کہتے نہیں، میرا دل نہیں مانتا، مولا علی کے حرم میں جا کے زیارت کروں گا. امام خمینی عاشق علی کون ہے؟ امام خمینی ہے. توجہ کریں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے، ایک بک ہے 83 اسٹوریز فرام امام خمینی، انگلش میں اویلیبل ہے. تو امام خمینی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں اب جب جا رہا ہوں، بیمار تھے تو میں واپس نہیں آؤں گا. خواب سے اٹھ کے بیوی سے کہتے ہیں. پھر بیوی سے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اور ان کی حیات میں ان کی بیوی نے کسی کو خواب نہیں بتایا تھا، ان کی حیات کے بعد بتایا. کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا خواب میں؟ خواب میں دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں قبر میں، اور میں نے آنکھ کھولی تو امیر المومنین کی مجھے زیارت ہوئی. اور انہوں نے پوچھا بیٹے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو امام خمینی نے کہا کہ یہاں ایک پتھر ہے جو چبھ رہا ہے. پھر امام مولا کائنات نے اس پتھر کو ہٹایا اور شفقت سے اپنے ہاتھ کو ایسے پھیرا اور پھر کہا اب تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا بیٹے؟ تو میری آنکھ کھل گئی اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یعنی یہ بشارت ہے میری مجھے کہ مولا کائنات نے مجھے کہا ہے کہ تم بہت جلدی ہماری طرف آنے والے. یہ عاشق علی، یہ علی کے عاشق ہے. مولا کائنات امام خمینی کے لیے ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی مولا علی کے حق کے خلاف، تو امام خمینی نے ایک عرصے کے لیے، ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے سب کام کو تعطیل کر دیا تھا اس کتاب کا جواب دینے کے لیے.
عشق علی. خوب، لیکن وہ عشق علی معرفت علی کے ساتھ ہے کہ علی کی ذات کیا ہے. علی کی ذات کیا ہے؟ توجہ کیجئے، جلدی جلدی آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں بیان کروں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. کہتے ہیں مولا کائنات اور بی بی فاطمہ زہرا کی جب ازدواج ہوا تو وہ خدا کے نزدیک ایسا تھا کہ مرج البحرین، جو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ دو سمندریں، دو ندیاں جب ملتی ہیں، بحر دو ملتے ہیں، اور اس کے بعد یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں. تو کہتے ہیں امام کہ وہ دو سمندر جب ملے تھے وہ رسول اور علی تھے، وہ علی اور فاطمہ تھے، اور جو اس سے پروڈکٹ نکلا ہے وہ حسن اور حسین تھے. لولو اور مرجان مثال، قرآن کی مثال دے کے چھٹے امام بیان کرتے ہیں. اب سنیں، ایک بار رسول اللہ آ رہے تھے اور سامنے سے مولا کائنات آتے ہیں، تو رسول اللہ مولا کائنات کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس ساتھ میں تھے. عبداللہ ابن عباس مولا کائنات سے ان سے پوچھتے ہیں رسول اللہ سے، رسول اللہ آپ علی سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے کہا ہے یا نہیں؟ تو مولا رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب سنیں، روایتیں ہیں. ایک بار بریدہ نام کا ایک شخص ہے، وہ ایک تاریخ میں ایک روایت ہے، وہ روایت میں کہتا ہے کہ رسول خدا ابو بکر ایک جگہ داخل ہوئے اور وہاں پر جو ہے مولا کائنات بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے. تو رسول اللہ نے ابو بکر سے کہا کہ جا کے امیر المومنین کو سلام کرو، اور ابو بکر نے جا کے امیر المومنین کو سلام کیا. پھر پوچھا یہ اپنی طرف سے کہا ہے؟ تو رسول نے جواب دیا نہیں، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں وہاں امیر المومنین بیٹھے ہیں، جا کے ان کو سلام کرو. وہ جاتے ہیں، امیر المومنین کو سلام کرتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں اپنی طرف سے ہے؟ کہا نہیں، خدا کا حکم ہے. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر امیر المومنین کا لقب مولا علی علیہ السلام کے لیے مخصوص کر دیا تھا تاکہ لوگ پہچان جائیں میری زندگی میں کہ امیر المومنین کون ہیں. کچھ روایتیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی، اور بھی ہیں لیکن فی الحال وقت نہیں ہے. ایک جگہ رسول کہتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو معراج پہ لوح محفوظ کو جب میں نے دیکھا تو تحت کے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب. رسول ذکر علی کر رہے ہیں. عظمت ہے مولا کائنات کی، امیر المومنین کی. برعکس بھی ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ رسول کے غلاموں میں سے میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں. رسول کے غلاموں میں سے میں چھوٹا سا غلام ہوں. دوسری جگہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول نے ایسے علم دیا جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے. آپ جانتے ہیں چڑیا جب بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے تو اس کا شیپ اور فارم بدلتا نہیں ہے.
جو دانا ہوتا ہے بالکل وہی شکل میں جاتا ہے. مثال بھی مولا کائنات نے ایسی دی کہ جیسا رسول کے پاس آیا تھا ویسا رسول نے منتقل کیا. یہ امیر المومنین کی شخصیت. یہ 2-3 روایتیں پیش کی، وقت نہیں ہے، لیکن یہ احساس دلانے کے لیے کہ ایک خاص شخصیت ہے امیر المومنین، اور اللہ نے انتخاب کیا ہے امیر المومنین کو. جب مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے، حضرت فاطمہ مولا کائنات کو کعبے سے لے کے نکلتی ہیں، اس وقت مولا کائنات کو امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں رسول اللہ. یہ امیر المومنین کا لقب. اب عزیزان گرامی، امیر المومنین کا لقب جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کرنا ہے. امیر امر سے آتا ہے. امر یعنی آرڈر. امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی دعوت نہیں، نیکی کا امر ہے. امر بالمعروف، establishing the good, not requesting the good. امر بالمعروف کے سلسلے میں کہ تم اللہ کے حکم کو اپنے گھر میں اجرا کر سکتے ہو، تمہاری اتنی قوت ہو تو گھر میں کرو. اتنی قدرت ہے کہ چند گھروں میں کرا سکتے ہو تو چند گھروں میں کراؤ. ایک گلی میں کرا سکتے ہو تو ایک گلی میں کراؤ. ایگزیکیوٹنگ دا لاز آف اللہ، امر بالمعروف. امر یعنی آرڈر. اب سنیں، پہلی چیز، امیر کا مطلب ہوتا ہے امر کرنے والا، یعنی حکم دینے والا، یعنی حاکم، یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ میں سماج کی باغ دوڑ ہو، وہ شخص جو سماج کا حاکم ہو، روحانی اور سیاسی دونوں. ہماری اور اہل سنت بھائیوں میں اختلاف کس بات پہ؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو صوفی ہیں یا ایک بڑی تعداد ہے، وہ کہتی ہیں روحانی رسول اللہ کے بعد امام علی ہیں. یہ کہتے ہیں نا، روحانی کون ہے؟ امام علی ہیں. لیکن سیاسی اور لوگ ہیں. ہمارا ان سے اختلاف کس بات پہ ہے؟ اسی بات پہ ہے کہ مولا علی روحانی بھی رہبر ہیں، سیاسی بھی رہبر ہیں. اختلافی اس بات پہ، وگرنہ اختلاف ہی نہیں ہمارا ان کے ساتھ. تو اگر مولا علی علیہ السلام کو میں نے ایسے سوچا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، وہ شخصیت میرے ذہن میں ہے، تو میں نے مولا علی علیہ السلام کی میری معرفت میرے لیے برابر مکمل نہیں ہے. امیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیڈرشپ اور گورننس دونوں اس میں شامل ہے. وہ امیر المومنین ہے. اب یہ لقب کو مخصوص رکھا گیا مولا کائنات کے لیے. ایک شخص نے، چھٹے امام کا زمانہ ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، چھٹے امام کو کہتا ہے یا امیر المومنین. چھٹے امام کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ. یہ لقب مخصوص ہے مولا کائنات کے لیے، بس کسی اور کے لیے نہیں. پھر وہ پوچھتا ہے کیا میں آخری امام کو کہہ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں نہیں، ان کو بقیت اللہ کہو. عزیزان گرامی توجہ کیجئے، یہ اسٹریٹجی کے تحت ہے کہ امیر المومنین کا لقب صرف مولا کائنات کے لیے مخصوص کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی امیر المومنین کہیں گے، یعنی امیر یعنی حکومت، لیڈرشپ، گورنمنٹ، اس پہ سوال آئے گا اور یہ کوشچن آئے گا کہ سقیفہ میں کیا ہوا تھا اور علی کا حق کیسے چھینا گیا تھا. اس لیے امیر المومنین مخصوص مولا کائنات کے لیے، کسی امام کے لیے امیر المومنین نہیں ہے، تاکہ حق اور باطل کے بیچ میں تشخیص ہو سکے، حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ ہو سکے.
اس لیے امیر المومنین مولا کائنات کو لقب ہے. بس عزیزان گرامی کہ روایتیں بہت ہیں. غدیر میں بھی پہلے رسول اللہ نے آ کے پوچھا کیا میں تمہاری نفسوں کے اوپر حاکم ہوں؟ تمہاری نفسوں سے اولا سمجھتے ہو مجھے؟ پھر کہا میرے بعد علی ہوں گے. یعنی نظام سسٹم جو دین کا تھا وہ سسٹم کو باقی رکھنا تھا، اور ان لوگوں نے آ کے اسی سسٹم کو توڑ دیا. کیونکہ کسی بھی گاڑی، توجہ کیجئے، ایک ٹرین چل رہی ہے، سب ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹرین کا آپ ڈرائیور بدل دیں، پوری امت وہ ڈرائیور جہاں لے جائے پوری امت وہیں چلی جاتی ہے. یہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا گیا. اسی لیے مولا کائنات کہتے ہیں 25 سال میرے لیے ایسے گزرے جیسے میرے گلے میں ہڈی ہو، جسے نہ میں اگل سکتا ہوں جسے نگل سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے نظام کس طریقے سے تہس نہس کیا جا رہا ہے. خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہیں، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اتنا گولڈ اور سلور ہوتا ہے کہ اسے کلہاڑی سے توڑنا پڑتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. یہ نظام، یہ سسٹم بدل گیا. اس کی تحلیل بھی ہے عزیزان گرامی. عرب، میں نے آپ کے سامنے پہلے مجلسوں میں عرض کیا مکہ کیسے حالات تھے. وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی پروگریس نہیں تھا. لیکن جب ٹرکی اور ایران کے اوپر قبضہ ہوتا ہے تو مکہ کے اندر جو وہاں کے ماہرین تھے وہ داخل ہوتے ہیں. اب پہلی بار مکہ کے اندر سنگ کے گھر بن رہے ہیں، ٹائلز اینڈ ماربلز، جو اس زمانے کی تھی. جو معماری ہے وہ معماری وہاں کی آ رہی ہے. جو زندگی جینے کی لائف سٹائل ہے وہ جتنی گورننس جتنی بڑی تھی وہاں کی تمام انفلوئنس ہو رہی ہے. تو جو آسائش پہلے نہیں تھی وہ آسائش سب پہنچنے لگی. اور ویسے ہی آہستہ آہستہ حالات مکہ کے مٹیریلزم بڑھتا رہا، اور جب مٹیریلزم بڑھا تو وہ حد پہ پہنچ گیا کہ آخر میں امام حسین کے قتل کے لیے بھی لوگ تیار ہو گئے. لیکن یہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے کہ کس طریقے سے ڈاؤن فال ہوتا ہے ایک قوم کا. اب سنیں عزیزان گرامی کہ مولا کائنات امیر المومنین ہے. امیر المومنین کا مطلب لیڈر، امیر. رسول اللہ نے بار بار مومنین کو بتایا کہ یہ امیر المومنین ہے، لیکن لوگوں نے امیر المومنین کو امیر المومنین مانا نہیں. ہاں، اگر ایسے ہیں کہ دعائیں مقبول کرا دیں تو اس میں تو مشکل نہیں ہے، لیکن ایسے ہو کہ بولے آپ جنگ پہ آ جاؤ، مشکل نہیں. سٹیٹس کو بریک نہیں کرنا ہے. جو سٹیٹس کو مینٹین ہونا چاہیے، سٹیٹس کو بریک نہیں کرنا ہے. کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا. کمفرٹ زون کے اندر ہے کہ دین ماننا اور ہے، اور امام کا سپاہی بن کے دین ماننا اور ہے. دونوں ڈیفرنٹ ہیں، ہے نا. میں اپنی زبان سے کہوں گا تو کہیں گے مولانا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. امیر المومنین کی زبان سے کہوں تو انشاءاللہ ہمارے لیے واضح ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی اگلے 10 منٹ میں توجہ چاہوں گا. اس میں امیر المومنین کے درد کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو امیر المومنین کا درد نہج البلاغہ میں تھا. 2 امیر المومنین ہیں، ایک ہمارے ذہن میں اور ایک نہج البلاغہ میں. ہم اس علی کو پہچانے جو نہج البلاغہ میں ہے. آج ٹیکنالوجی اتنی ایزی ہے کہ آپ 2 منٹ بھی روز نہج البلاغہ پڑھیں، بہت ساری چیزیں مولا کائنات کی جان سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت دور ہیں. توجہ کیجئے، مولا کائنات کہتے ہیں خطبہ نمبر 2 میں، کہتے ہیں کہ میری ولایت پر حملہ ہوا لیکن لوگ میری ولایت کے دفاع کے لیے نہیں آئے. خطبہ نمبر 2 میں
امیر المومنین جیسی شخصیت ہے، لیکن حملہ ہوتا ہے، لیکن لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ خطبہ نمبر 24 میں مولا علی کہتے ہیں کہ کوئی معروف کے دفاع کے لیے نہیں آیا اور کسی نے منکر کی مخالفت کرنے کے لیے باہر نہیں نکلا۔ اسی زمانے میں عزیزان گرامی لوگ حج کرتے رہے، لوگ زیارت کے لیے آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، یہ سب دین کی رسومات پر عمل ہوتا رہا، لیکن مولا علی علیہ السلام کے حق کے لیے دفاع کے لیے کوئی باہر نہیں آیا۔ اس زمانے میں حج کرنا ایزی تھا یا ہارڈ تھا؟ ڈیفیکلٹ تھا نا۔ تو فلائٹ لے کے پہنچ جاتے ہیں، اس زمانے میں کئی مہینوں کا سفر، راستے میں نہ واش روم ہے، نہ کوئی فیسیلیٹیز ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا کدھر کھائیں گے، 2-3 مہینہ سفر میں رہنا ہے، لیکن لوگ حج کرتے تھے۔ تو یہ بے دین تھے یا دیندار تھے؟ دیندار تھے نا، بے دین تو نہیں تھے، لیکن وہ دیندار تھے جنہیں جنت جانا تھا لیکن قربانی نہیں دینی تھی۔ دین وہ والا تھا جس میں جنت جانا ہے لیکن قربانی نہیں دینی ہے۔ توجہ کریں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں مولا کائنات کو لعنتیں دی گئیں لیکن لوگ خاموش رہے۔ مسجد نبوی میں، جہاں پر مسجد نبوی ہے، وہیں پر 2 رکعت کے بدلی 4 رکعت پڑھائی گئی، لوگ خاموش رہے۔ شراب پی کے لوگوں نے آ کے نماز پڑھائی، لوگ خاموش رہے۔ مسجد نبوی میں آ کے جادوگری کا کھیل کھیلا گیا، لوگ خاموش رہے، ہے نا؟ پہلے دن حسین قتل نہیں ہوتے، یہ لوگوں کی خاموشی سبب بنتی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اب توجہ کریں، مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 25 میں کہتے ہیں، یہ تمام جملات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ مولا کائنات نے اپنے دشمنوں کے لیے نہیں کہے ہیں، یہ ان کے لیے کہے ہیں جو ساتھی تو تھے لیکن سست اور بے ارادہ لوگ تھے۔ معصوم کب مشکل میں آتا ہے؟ جب ساتھی سست اور بے ارادہ ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 25 میں مولا علی کہتے ہیں اے اللہ، یہ مجھ سے تھک گئے ہیں، میں ان سے تھک گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں کہ خدایا تو انہیں بدل دے میرے لیے، اور مجھے بدل کر ان کے لیے بدتر حاکم قرار دے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں۔ دوسری جگہ مولا علی کہتے ہیں خطبہ نمبر 27 میں، کہتے ہیں تعجب ہے، 3 بار کہتے ہیں تعجب ہے، تعجب ہے، تعجب ہے۔ کہتے ہیں میرا دل، توجہ کیجئے، کاش میں اس کا حق ادا کر سکوں جو میں نہیں کر سکتا۔ مولا علی کہتے ہیں تعجب ہے، تعجب ہے، تعجب ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ باطل باطل پر ہونے کے بعد متحد ہے، لیکن اہل حق حق پر ہونے کے بعد منتشر ہے، متحد نہیں ہے، یونائٹڈ نہیں ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، مولا علی کو اتنا تعجب ہو رہا ہے، 3 بار مولا علی تعجب کر رہے ہیں۔ اس کے آگے مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 27 میں غالباً کہتے ہیں، یہ جو جنگ میں ساتھ میں آئے تھے ان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں خدا تم سے جنگ کرے گا۔ وہ لوگ ہیں جو ساتھ میں ہیں، دشمن کی طرف نہیں کہہ رہے ہیں۔ پھر مولا علی کہتے ہیں کتنی تعجب کی بات ہے کہ میرا دل پگھلا جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ دشمن متحد ہے اور آپ لوگوں کے اندر اتنا فرق ہے۔ ایک جگہ امام نے خط لکھا ہے، جو تختی ہے اس کے اندر امام نے کہا ہے کہ اگر میرے مومنین کے دل مل جائیں تو ہمارے آنے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ آپس میں اختلافات، اپنی انا کے لیے امام حسین کے مقصد کو قربان کرنے تیار ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں یہاں پر کہ تم نے ایک کے بعد ایک میرے دل میں پیپ بھر دی ہے،
میرے دل میں پیپ بھر دی ہے اور ایک کے بعد ایک مجھے غم کے گھوٹ پلائے ہو تم لوگوں نے. ساتھیوں کی طرف، جب بھی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم میری نصیحت پر عمل نہیں کرتے، اس حد تک کہ اب لوگ مجھے تانا دینے لگے ہیں کہ علی کو جنگ کرنے نہیں آتی، جنگ کی ٹیکٹکس نہیں آتی. امام اگر امام علی جیسا بھی ہو اور ماننے والے ویسے نہ ہوں تو امام علی بھی پریشان ہو جاتے. مولا علی امیر المومنین. امام علی اس کے بعد کہتے ہیں، پھر اپنی دفاع کرتے ہیں کہ میری 60 سال عمر ہو گئی، لیکن میں پھر اس کے آگے ہم امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جنگ کے لیے بلایا، جب بھی میں نے تمہیں جنگ کے لیے بلایا تم نے میرا ساتھ نہیں دیا. السلام علیکم، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. السلام علیکم. اللہم صلی علی. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تمہیں جنگ کے لیے بلایا لیکن تم جنگ میں نہیں آئے. کبھی تم نے بہانہ کر لیا کہ کبھی تم نے بہانہ کیا کہ سردی ہے، تو کبھی بہانہ کیا کہ گرمی ہے، کبھی بہانہ کیا کہ ابھی پھل کٹنے والے ہیں، پھل کٹیں گے تب میں آؤں گا. امام زمانہ کو ہم کہیں گے after 6 I am available. امام کہہ رہے ہیں آؤ جنگ کے لیے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے خرما لگایا ہے، اتنے ٹائم میں خرما اگتا ہے، اب تو فصل کا ٹائم ہے، آپ مجھے اب بلا رہے ہو. یہ مولا علی علیہ السلام کا درد ہے جو مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں. پھر مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، توجہ کیجئے، کہتے ہیں میں معاویہ کو تم سے درہم و دینار میں تبدیل کرنے تیار ہوں، یعنی میں اپنا 10 دے کے معاویہ کا 1 لینے تیار ہوں. ریزن بیان کرتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ معاویہ ایک باطل رہبر ہے لیکن اس کی امت اس کی اطاعت کرتی ہے، اور تمہارے امام حق پر ہیں لیکن تم ان کی اطاعت نہیں کرتے. ارباب اعظم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں پوچھیں. کہیں خدا نہ خواستہ وقت کا امام بھی ہمیں یہ نہ کہے کہ میں تمہیں درہم و دینار کے بدلے تبدیل کرنے تیار ہوں. یہ وہ لوگ سب دعویٰ کر رہے تھے لیکن عمل کی دنیا کے اندر ان کی نظر نہیں آتے ہیں. پھر مولا کائنات کہتے ہیں کوفہ والوں میں نے تمہارے اندر 3 چیز دیکھی ہے، تم اندھے ہو، بہرے ہو اور گونگے ہو. تم حق دیکھ نہیں سکتے، حق بول نہیں سکتے، حق سن نہیں سکتے. کوفہ والوں کو مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں، دشمنوں کو نہیں کہہ رہے ہیں. دل میں میرے پیپ بھر دیا ہے، مجھے غم کے گھوٹ پلائیں. کیوں؟ متحد نہیں ہو، اطاعت نہیں کرتے، نصیحت پہ عمل نہیں کرتے. پھر مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں ایک جگہ کہ تم مجھے تو مولا کہتے ہو، مجھے کہتے ہو مولا، لیکن تمہارا عمل ایسا ہے کہ تم خود مولا ہو. ارباب امیر المومنین اس کے ہیں جو مومن بنے. امیر المومنین مشکل لوگوں کے ساتھ کب ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ جب امیر المومنین کو امر دیں، حکم دیں، ہمیں حکم فالو کرنا پڑے. اور جب حکم فالو کریں گے تو مشکل ہوگی. اور مولا حسین کیا کہتے ہیں کہ لوگ روز عاشور کو کہتے ہیں لوگ دنیا کے الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. دین کب تک اچھا لگتا ہے ان کو؟ جب تک دین آرام میں ہو اور دین کے مزے لے رہے ہوں، چٹکارے لے رہے ہوں دین کے. بس ڈسکشنز کرا لیں 3-3 گھنٹے کے، کون سی پارٹی صحیح ہے کون سی غلط ہے، 2-2 3-3 گھنٹہ ڈسکشنز کریں گے. لیکن مولا علی کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں جب ان پر مشکلیں ڈالی جاتی ہیں تو قلت دیانون، بہت کم ہے جو دیندار باقی رہ جاتے. تو پس امیر المومنین کا لقب کیوں ہے؟ امیر المومنین کا لقب کیوں ہے؟ اس لیے
کیونکہ اس کے اندر امر ہے، اس کے اندر لیڈرشپ ہے، اس کے اندر رہبری ہے۔ امام حسین علیہ السلام مولا کائنات کو آپ کو سب کچھ سپرد کرنا ہے اور ان کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ مولا علی کیوں اکیلے رہ گئے؟ اس لیے نہیں نعوذ باللہ کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس کے لیے کیونکہ ان کے ساتھی نہیں تھے ان کے ساتھ۔ اور آج زمانے غیبت میں امام زمانہ کو بھی یہی چاہیے نا، ساتھی چاہیے، ہمیں درس لینا ہے، کہیں خدا نہ کرے کہ وہی درد جو علی کا تھا وہی وقت کے امام کا ہمارے لیے نہ ہو۔ تو بس السلام علیکم ابن امیر المؤمنین۔ آج ہم یہاں تک پہنچے زیارت عاشورہ میں، اور امیر المؤمنین کا لقب امپورٹنٹ کیوں ہے؟ خدا نے انتخاب کیا اس لقب کو اس زیارت کے اندر، تاکہ ہم واقعی طور پر امیر المؤمنین کی معرفت کو حاصل کر سکیں اور وہ امت بن سکیں جو اپنے امام کو فالو کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج وہ رات آ گئی کہ فرزند امیر المؤمنین کربلا میں موجود ہے، آل علی کربلا میں آ گئی۔ ارباب عزا، شب عاشور مولا علی علیہ السلام کا نواسہ کربلا میں ہے۔ حضرت زینب دو چھوٹے بچوں کو خیمے میں لیے بیٹھی ہیں۔ دیکھو، کل میرے بھیا پر اپنی جان دے دینا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ بیٹے جواب دیتے ہیں، اماں صبح تو ہونے دو۔ ارباب ایسا بی بی تیار کر رہی ہیں اپنے دونوں بچوں کو۔ جب صبح عاشور آتی ہے تو حضرت زینب دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے بھیا کے پاس لے کے پہنچتی ہیں۔ بھیا کہتے ہیں کہ ان کے والد یہاں موجود نہیں ہیں۔ کہتی ہے، والد نے ہی کہا ہے کہ میری طرف سے دونوں بچوں کو قربان کر دینا۔ بس ارباب عزا، اون و محمد جاتے ہیں، خوب لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے ایک بھائی گر جاتا ہے، دوسرا بھائی بھی گرتا ہے۔ حسین دونوں بھائی کے پاس پہنچتے ہیں، دونوں بھائی کو لے کے پلٹ کے آتے ہیں۔ جب ہر شہید آتا تھا تو خیمے میں زینب کبریٰ، اگر کوئی بنی ہاشم آتا تھا تو زینب کبریٰ خیمے میں کھڑی رہتی تھی ان کے استقبال کے لیے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اون و محمد آئے تو کیا دیکھا کہ زینب کبریٰ نہیں آئی، تو لوگوں کو لگا کہ شاید ماں ہے، ماں کی دھڑکن تیز ہوگی، ماں پریشان ہوگی۔ تو کیا دیکھا، خیمے میں گئی ہے تو سجدے میں زینب ہے، اللہ کا شکر بجا لا رہی ہے۔ ارباب عزا، بس زینب کبریٰ نے اون محمد کے لیے گریہ نہیں کیا۔ شام غریبہ آئی، ارے شام غریبہ میں گریہ نہیں کیا، دوسری بیبیوں کو دلاسا دیتی رہی۔ ارے روز عاشور کے بعد کربلا سے گزارا گیا، ارے سب بیبیاں اہل حرم اپنے محرم کے لاشوں پہ گئے، لیکن زینب حسین کے لاشے پہ گئی۔ ارباب عزا، بس وہ منزل آئی کہ جب رہائی ہوتی ہے شام سے تو سروں کو پلٹایا جا رہا ہے۔ مادر اکبر نے اکبر کا سر لے لیا، مادر قاسم نے قاسم کا سر لے لیا۔ جب سارے سر بٹ گئے تو 2 سر موجود تھے بچوں کے، تو وہ ظالم پوچھتا ہے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ تو پتا چلا کہ نہیں، اون محمد ہے۔ اس وقت بھی نہ روئی ارباب عزا، لیکن جب مدینہ پہنچی، گھر میں داخل ہوئی، حجروں کو دیکھا، زینب سے برداشت نہ ہوا۔ ہائے میرے اون محمد، ہائے میرے اون محمد۔
قال لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے, مظلومین کی حفاظت فرما. یا اللہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. ماتم حسین.